تو علامہ صاحب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی قربانی کر دی جاتی ہے، مہنگے سے مہنگا جانور لے کر آتے ہیں اور پھر قربانی بھی کی جاتی ہے، جو کسائی ہوتا ہے کساب ہوتا ہے اس کو بھی منہ مانگے دام دیے جاتے ہیں جتنے بھی وہ پیسے مانگتا ہے، لیکن یہ جو سڑکوں پر علائشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، گندگی پھیلا دی جاتی ہے، دوسروں کو یقینی طور پہ تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، کیوں ہم اتنے بے حس ہیں، اتنے ہم انیتھیکل ہو گئے کہ ہم رسپانسبلٹی بھی نہیں لیتے، خود کو بری و زماں سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مشکل ہماری معاشرتی اور کلچر کی مشکل ہے، تہذیبی مشکل ہے۔ آج کی جو ہماری نسل ہے، ان کی مہذب انداز میں تربیت کا فقدان اس چیز کا باعث بنا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ صرف اور صرف اپنے دائرے کے ارد گرد دیکھتا ہے، صرف اسی کے اندر رہ کر سوچتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس دائرے سے باہر رہنے والے لوگ، ان پر ہماری اس خود غرضی کے نتیجے میں کیا بیتتی ہے۔ خود قربانی اس تھنکنگ اور اس تصور کی نفی کا نام ہے، لیکن جب عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے قربانی کو ایک رسم سمجھ لیا کہ چلے بھیڑ لے لیا، بکرا لے لیا، اونٹ لے لیا، بیل لے لیا یا گائے لے لی اور اس کو ذبح کر دیا اور یہ ہو گئی قربانی، جبکہ دوسرے انسانوں کو سکھ پہنچانے کے لیے خود دکھ جھیلنا یہ قربانی ہے، دوسرے انسانوں کی بھوک مٹانے کے لیے خود بھوکے رہنا یہ قربانی ہے، دوسرے انسانوں کو تکلیف سے نجات دلانے کے لیے خود تکلیف سہنا یہ قربانی ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو قربانی کی عید کا موقع وہ موقع ہوتا ہے جب انسان اپنا پیٹ کاٹتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، اپنی جمع پونجی لا کر دے کر اس کے عوض ایک بکرا خرید کر یا بھیڑ خرید کر یا گائے خرید کر اس کا گوشت مستحقین تک پہنچاتا ہے۔ قربانی کا مطلب تو یہ ہے کہ غریب غربا کے کام آؤ اور دوسروں کو اس مشکل سے نکالو، وہ لوگ جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکے اس موقع پر ان کے گھروں میں گوشت پہنچاؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھو، جن کے گھروں میں دکھ ہے ان دکھوں کا مداوع کرو اور ان کو سکھ پہنچاؤ۔ لیکن اگر اس کی یہ کرے کہ اپنے ہی گھر کے باہر گندگی کرے، گھر کے اندر صاف رکھے اور باہر اس گندگی سے گزرنے والے کو تعفن کی وجہ سے گزرتے ہوئے اذیت ہو رہی ہو، تو اس سے بڑھ کر قربانی کی نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ خود قربانی کی نفی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات، اپنے تمایلات، اپنا منافع، اپنا فائدہ ایک طرف رکھ کر دوسروں کے سکھ اور دوسروں کے فائدے کے لیے سوچنا، خود بھوکا رہنا، دوسرے کو کھلانا، خود صفائی کرنا، دوسروں کو سکھ دینا۔ اگر ہم انفرادی طور پر دیکھیں تو یہ ہم سب کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے، اور اجتماعی طور پر دیکھیں تو یہ ہماری ریاست کے اندر کام کرنے والے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ میرے گوشت کا اچھا احساس رکھ لیتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، تمہارا جانور بھاری یا میرا بھاری، تمہارا ہلکا میرا ہلکا، کس کا زیادہ اچھا، کتنے جانور آپ قربان کریں، کتنے بکرے، کتنے بیل، کتنے گائے، یہ جو مقابلہ بازی لگی رہتی ہے، یہ قربانی کے حوالے سے بھی مقابلہ بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ اتنا چھچورپن کہاں سے آ گیا؟ سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ہم قربانی کا جانور لیتے ہوئے بھی مقابلہ بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ بات تو پھر وہیں پر آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قربانی کے فلسفے کو، اس کی روح کو نہیں سمجھا۔ قربانی کا مطلب ہے اللہ سے تجارت، اللہ سے بزنس، اللہ کو دینا اور اللہ سے لینا۔ اللہ کو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے یا اس کو ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ میرے لیے عمل کرو، میں تمہیں اس کے عوض اتنا دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قربانی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ اپنی زندگی کی قیمتی ترین متاع حضرت اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا۔ انسان کی زندگی کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس کا بیٹا، اس کا بچہ۔ انہوں نے اس کو قربان کیا، دکھاوے کے لیے نہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے،
اللہ کو بھی حضرت اسماعیل کے خون کی ضرورت تو نہیں تھی، حضرت اسماعیل کی جان کی ضرورت تو نہیں تھی، اللہ نے حضرت ابراہیم کے اس ایثار کو آزمانا تھا، صبر کو آزمانا تھا، قربانی کے جذبے کو آزمانا تھا۔ دوسری طرف خود حضرت اسماعیل کی اطاعت کے جذبے کو آزمانا تھا، جب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ جواب میں قرآن نے حضرت اسماعیل کا جملہ نقل کیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اس پر عمل کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ اپنے بیٹے کی قربانی پر صبر کر رہا ہے اور اپنے دل پر پتھر رکھ رہا ہے، اور بیٹا اپنی جان دیتے ہوئے صبر کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میرے رب کی مرضی ہے، اس لیے اس کی مرضی کے سامنے میں پورے وجود کے ساتھ تسلیم امر ہوں، پوری طرح سے میں ہتھیار ڈال رہا ہوں۔ یہ ہے قربانی۔ آپ کو اور مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کا حکم ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھو، اللہ کے حکم کی اطاعت کرو۔ جہاں پر خودنمائی آئی کہ میں بتا سکوں دوسروں کو کہ بھئی میں نے کتنا بڑا بکرا لیا ہے، وہیں سے پتا چل گیا کہ آپ کی قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے، آپ کی قربانی لوگوں کی تعریف سننے کے لیے ہے۔ جہاں پر آپ نے لوگوں کی تعریف سننے کے لیے یہ عمل کیا، وہیں سے پتا چل گیا کہ آپ کا اگرچہ دکھانے کا عمل قربانی کا ہے، لیکن اس کے پیچھے ابلیس ہے، اس کے پیچھے رحمان نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کی ہوائے نفس اور آپ کی خواہشات ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر۔ قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ تجربہ کار شخص سے جانور ذبح کروائیں۔ جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں۔ جانور ذبح کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں۔ قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ قربانی کے بعد خون پر چونا ڈالیں۔ قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں۔ جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں۔ گندگی پھیلانے سے گریز کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے۔ اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337 0310 377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔